الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین و سامعین کرام، آج کے اس ہم ویڈیو میں ماہ رمضان المبارک کی کثیر خیر و برکات حاصل کرنے کے لیے قرآن اور احادیث مبارکہ سے 12 اعمال کا ذکر کرنے لگے ہیں۔ ان میں سے کچھ اعمال فرض اور واجب ہیں اور کچھ اعمال مسنون اور مستحبات ہیں جن کا حدیث مبارکہ میں ذکر کیا گیا ہے۔ ان میں پہلا عمل ہے ماہ رمضان کے روزے رکھنا۔ ماہ رمضان کے روزے یہ ہر مسلمان عاقل بالغ صحت مند اور مقیم پر فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 میں اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اسی طرح سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 میں فرمایا فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، کہ جو شخص اس ماہ مبارک کو پالے وہ اس میں روزے رکھے۔ تو یہ ہر عاقل بالغ صحت مند مقیم مسلمان پر فرض ہے۔ احادیث مبارکہ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں امام نسائی نے السنن الکبریٰ میں یہ حدیث روایت کیا، ان اللہ فرض صیام رمضان، بے شک اللہ نے رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں، تو ہر مسلمان ان کو ضرور رکھے گا، جو بیمار نہ ہو، جو مسافر نہ ہو، جس کو اور کوئی شرعی عارضہ لاحق نہ ہو، ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس کے بعد دوسرا عمل ہے ماہ رمضان کا، وہ ہے ماہ رمضان کی راتوں میں قیام کرنا۔ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر سنت ہے، سنت مبارکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ، کہ میں نے اس کی راتوں میں قیام کرنا تمہارے لیے سنت بنا دیا ہے۔ امام نسائی نے السنن الکبریٰ میں اس حدیث کو روایت کیا، اور ایک حدیث میں صحیح ابن حزیمہ کی حدیث ہے، اس میں حضور نے فرمایا جعل اللہ صیامہ فریدۃ وقیام لیلہ تطوعا، کہ اللہ تعالی نے ماہ رمضان کے روزے فرض کیے ہیں اور اس کی راتوں کو قیام تمہارے لیے نفلی عبادت بنایا ہے۔ اور ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح البخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو شخص بھی ماہ رمضان کی راتوں میں قیام کرتا ہے ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں، گزشتہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اور پھر ایک حدیث میں دونوں کو جوڑا، ماہ رمضان کے روزوں کو بھی اور اس کی راتوں میں قیام کو بھی۔ یہ قیام سے مراد تراویح ہے، ماہ رمضان کی راتوں میں قیام کرنا، تراویح پڑھنا۔ وہ جمہور امت کا اس پر موقف ہے کہ وہ 20 رکعت تراویح ہیں۔ تو اس میں فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فمن صامہ وقامہ ایمانا واحتسابا خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، کہ جو شخص ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے اور اس کی راتوں کو قیام کرتا ہے ایمان اور احتساب کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ، اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے، تو فرمایا خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ یہ بھی امام نسائی نے السنن الکبریٰ میں، امام ابو یعلا نے المسند میں، امام ابن حزیمہ نے الصحیح میں اس حدیث کو روایت کیا۔
تو یہ دوسرا عمل ہے۔ اور پھر اس کے بعد تیسرا عمل، وہ ماہ رمضان کی راتوں میں قرآن مجید کا دور کرنا، قرآن مجید کا دور کرنا، قرآن مجید پڑھنا اور قرآن مجید کو مکمل کرنا۔ یہ بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر رات آپ کے پاس آتے تو آپ قرآن مجید کا، وہ آپ کی بارگاہ میں قرآن پیش کرتے، قرآن مجید کا دور کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ دور کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ دور کیا کرتے تھے۔ یہ بھی صحیح البخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام سال میں ایک دفعہ قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے، لیکن جس سال آپ کا وصال مبارک ہوا اس سال انہوں نے 2 مرتبہ قرآن کا دور کیا، 2 مرتبہ قرآن کا دور کیا۔ یہ بھی صحیح البخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 4712، حدیث نمبر 4712۔ اور پھر چوتھا عمل ہے ماہ رمضان المبارک کا کثرت سے نیکی کے امور بجا لانا، نیکی کے کام کرنا کثرت سے۔ اس کے بارے میں حضور نے فرمایا من تقرب فیہ بحصلۃ من الخیر کان کمن ادی فیہ فریضۃ فیما سوا، کہ جو شخص بھی ماہ رمضان میں کوئی بھی نیکی کا عمل کرتا ہے تو وہ اسے فرض درجے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ ومن ادی فیہ فریضۃ کان کمن ادی 70 فریضۃ فیما سوا، اور جو شخص اس میں کسی فرض کی ادائیگی کرتا ہے وہ اسے باقی مہینوں کے برابر 70 فرائض کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یعنی ہر نیکی کا عمل اس میں فرض درجے کے ثواب کے برابر ہو جاتا ہے، اور فرض جو عمل ہے وہ 70 فرضوں کے ثواب کے برابر ہو جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ فرض کے تارک ہو جانا ہے، یہ ثواب کی بات ہو رہی ہے۔ ہر نماز فرض کو ہم نے ادا کرنا ہے۔ یہ صحیح ابن خزیمہ میں حدیث ہے، جلد 3 صفحہ 191، اور امام الحارث بن ابی اسامہ نے بھی اس حدیث کو روایت کیا، جلد 1 صفحہ 412 میں۔ اور پھر 5واں عمل ہے سحری کرنا، یہ بھی بڑا حصول برکات کا باعث ہے۔ صحیح البخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضور نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکۃ، کہ تم سحری کیا کرو کیونکہ اس میں برکت ہے۔ کہ انسان سارا دن فرحت سے انبساط میں رہتا ہے اور اس کو اتنی بھوک پیاس نہیں لگتی، پھر سحری کرنے میں یہ بھی حکمت ہے کہ انسان کو تہجد کا وقت ملتا ہے، جو عام دنوں میں بھی اللہ کی قربت کا باعث ہوتا ہے، اور ماہ رمضان المبارک میں مزید فیوضات انعامات کا باعث ہوتا ہے، وہ وقت بھی نصیب ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا السحور کلہ برکہ، کہ سحری کا پورا وقت برکت ہے، لہذا تم اسے نہ چھوڑا کرو۔ اگر تم میں سے کسی نے 1 گھونٹ پانی بھی پی لیا تو تب بھی اسے نہ چھوڑو۔ پھر آگے فرمایا فإن اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کرنے والوں پر برکت بیچتے ہیں۔ یہ مسند احمد بن حنبل میں حدیث ہے۔ اس کے بعد 6واں عمل ہے ماہ رمضان مبارک کا، جس میں ہر مسلمان کو اہتمام کرنا چاہیے، وہ ہے افطاری کرنا، کہ جب سورج غروب ہو جائے تو اس وقت جلد از جلد افطاری کا اہتمام کیا جائے۔ حضرت عبادہ بن، ایک حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان احب عبادی الیہ اعجلہم فطرا، کہ میرے بندوں میں سے جو محبوب ترین ہے وہ فرمائے جو افطاری میں جلدی کرتے ہیں، وہ ہیں۔
مگر اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ افطاری میں جلدی کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ ابھی سورج غروب ہی نہ ہوا ہو اچھی طرح تو بندہ افطاری کر لے، اس سے انسان کا روزہ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو جب سورج غروب ہو جائے، بندے کو اطمینان ہو جائے، پھر افطاری میں جلدی کرے، اس میں تاخیر نہ کرے۔ یہ سنن ترمذی میں حدیث ہے جو آپ کو سنائی۔ اسی طرح ایک تو افطاری میں جلدی کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، اور ایک 7واں عمل ہے افطاری کرانا، اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو افطاری کرانا۔ یہ بھی اللہ کے ہاں بڑا رحمت، برکت اور بخشش و مغفرت کا باعث ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ ایک حدیث مبارک میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من فطر فیہ صائما کان مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار۔ فرمایا جس شخص نے بھی اس ماہ مبارک میں کسی کو افطاری کرائی، وہ اس کے گناہوں کی بخشش کا باعث ہے اور جہنم سے چھٹکارے کا باعث ہے، اور اس بندے کو افطاری کرانے والے کو وہ روزے دار کا اجر بھی ملے گا، روزے دار کو جتنا اجر ملا وہ بھی اس کے اجر ملے گا، اور اس کے نامہ اعمال میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے کوئی بندہ یہ افطاری کرانے کی طاقت ہی نہیں رکھتا۔ جس طرح آج کل ہمارے اندر یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کسی کی طاقت استطاعت نہ ہو، پھر کیا کریں؟ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس بندے کو بھی عطا کرتا ہے جو کسی بھی شخص کو کسی کھجور کے ٹکڑے سے افطاری کرا دے، پانی کے گھونٹ سے افطاری کرا دے، یا دودھ کے ایک گھونٹ سے افطاری کرا دے، اسے بھی یہ اجر مل جاتا ہے۔ امام ابن حزیمہ نے الصحیح میں اس حدیث کو روایت کیا۔ اور پھر اس سے بڑھ کر یہ تو افطاری کرانے کا اجر ہے، گناہوں کی بخشش، جہنم سے چھٹکارا، اور روزے دار کے اجر کے برابر ثواب۔ جو بندہ کسی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے اس کا بھی حدیث میں بڑا اجر بیان ہوا ہے۔ فرمایا ومن اشبہ فیہ صائما سقاہ اللہ من حوض شربتا لا یظمأ حتی یدخل الجنہ۔ فرمایا جو شخص کسی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض کوثر سے پانی پلائے گا کہ اسے جنت میں داخل ہونے تک پیاس محسوس نہیں ہوگی۔ اتنا اجر ہے افطاری کرانے کا اور پیٹ بھر کر کھانا کھلانے کا روزے دار کو۔ یہ بھی صحیح ابن حزیمہ میں حدیث ہے، جلد 3 صفحہ 191، کتاب الصیام، باب فضائل شہر رمضان۔ اور پھر اس کے بعد 8واں عمل ہے مزدوروں اور ملازمین پر آسانی کرنا، کہ جو ماتحت افراد ہو ان پر آسانی کرنا۔ اس کے بارے میں حضور نے فرمایا من خفف عن مملوکہ غفر اللہ لہ وعتقہ من النار۔ فرمایا جو شخص بھی اپنے مملوک پر، ماتحت پر، مزدور پر، ورکرز پر آسانی کرتا ہے اس مہینے میں تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے۔ اتنا بڑا اجر ہے۔ وَآتَقَهُ مِنَ النَّارِ، اور اسے جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ یہ بھی صحیح ابن حزیمہ کی ایک لمبی طویل حدیث کا یہ ایک ٹکڑا ہے۔ اور پھر 9واں عمل ہے اس مہینے میں کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت کرنا۔ یہ بھی صحیح ابن حزیمہ کی حدیث کے لفظ ہیں۔ حضور نے فرمایا ایک 9واں عمل ہے کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت کرنا، اور 10واں عمل ہے طلب جنت اور پناہ دوزخ، یعنی اللہ سے جنت کی طلب کرنا اور دوزخ سے پناہ مانگنا۔ حضور نے فرمایا حدیث میں کہ اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت کرو، 4 چیزوں کی کثرت کرو۔ فرمایا 2 چیزیں ہیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے، اور 2 چیزیں ہیں جن سے استغنا تمہارے لیے ممکن نہیں ہے، بے نیازی تمہارے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو فرمایا 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے، وہ ہے ایک فشہادت اللہ الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، لا الہ الا اللہ کا کثرت سے ورد کرنا، کلمہ طیبہ پڑھنا، اور دوسرا فرمایا وَتَسْتَغْفِرُونَهُ، اور تم اپنے رب سے استغفار کرو، استغفر اللہ، اپنے رب سے استغفار کرو کثرت سے۔
اور ساتھ 10واں عمل فرمایا اور 2 عمل جن سے تم استغنا نہیں ہو سکتے، مستغنی نہیں ہو سکتے، وہ فرمایا کہ تم اللہ سے جنت طلب کرو، جنت کا سوال کرو، وَتَعُوذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ، اور اللہ کے ذریعے جہنم سے پناہ مانگو، جہنم سے پناہ مانگو۔ یہ 10واں عمل ہو گیا جو ماہ رمضان میں ہمیں کرنا ہے۔ اور 11واں عمل ہے اعتکاف کرنا، 11واں عمل ہے اعتکاف کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال 10 دن اعتکاف بیٹھتے تھے، اور جس سال آپ کا وصال ہوا اس سال آپ 20 دن اعتکاف بیٹھے، 20 دن اعتکاف بیٹھے۔ یہ صحیح البخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 4712، حدیث نمبر 4712، اور سنن ابی داؤد میں بھی یہ حدیث ہے۔ سنن ابی داؤد میں بھی یہ حدیث ہے۔ تو اعتکاف بیٹھنا اس کا بھی بہت اجر و ثواب ہے۔ اور پھر 12واں ہے صدقہ فطر، فطرانہ ادا کرنا نماز عید سے پہلے۔ اس بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زکاة الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر کو لازمی قرار دیا، جو روزے داروں کی لغویات اور بیہودہ باتوں سے پاکیزگی کا باعث ہے، اور غریبوں کے لیے ایک کھانے کا باعث ہے، کہ غریبوں کے لیے ایک معاشی حوالے سے ایک کفالت کا ذریعہ بنتا ہے، ایک کفالت کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ سنن نبی داؤد میں حدیث ہے، حدیث نمبر 1609، اور سنن ابن ماجہ میں بھی یہ ہے، حدیث نمبر 1827۔ تو یہ کل 12 اعمال ہیں، جن میں سے ایک تو فرض ہے ماہ رمضان کے روزے رکھنا، اور پھر صدقہ فطر یہ واجب ہے صاحب استطاعت پر، اور باقی مسنون مستحبات عمل ہے۔ ہر بندے کو کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں کثرت سے خیرات، برکات، رحمت، برکت، بخشش، مغفرت پانے کے لیے ان 12 اعمال کی پابندی کریں، اور ان 12 اعمال کو بجا لائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماہ رمضان مبارک میں ان اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کثرت سے اپنی طرف سے انعامات، نوازشات عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔